الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت علی ابن معبد رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں۔ یہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ تحریر کیا اور تحریر کو خشک کرنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے سوچا کہ مکان کچا تھا، دیوار سے مٹی لے لوں، تھوڑی سی مٹی سے خشک ہو جائے گا۔ پھر خیال آیا کہ یہ مکان کرائے کا ہے، رہنے کے لیے ہے، مٹی لینے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں پھر آتا ہے کہ اتنی سی مٹی سے کیا ہوتا ہے۔ مٹی لے کر تحریر کو خشک کر دیا گیا، اور تحریر خشک ہونے کے بعد جب میں رات کو سوتا ہوں تو خواب میں کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ تھوڑی سی مٹی سے کیا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن معلوم پڑے گا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، بہت سارے تقوی کے درجات ہیں، احتیاط کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے۔ ایک صحابی، ان کے ایک ساتھی ساتھ تھے، حضرت کیل رضی اللہ عنہ۔ اس وقت ایک مقبرے پر پہنچے اور کہا کہ ایک قبر والو، تمہارا کیا حال ہے، حال سنائی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں، اور تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اب تم اپنی سناؤ۔ پھر اپنے ساتھی کے ساتھ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو وہ یہ بولتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، آخرت کے لیے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اس لیے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ قبر جو ہے عمل کا صندوق ہے، موت کے وقت معلوم پڑ جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو اعمال کیے ہیں اس اعمال کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے ایسا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ کہنے لگے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کسی کی یہ منزل آسان ہو گئی تو سب بات کی منزل آسان ہے، اور کوئی اس منزل میں پھنسا، رسوائی ہوئی، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، تو بعد کی ساری منزل اس کے لیے پریشانی کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور بھائی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ثواب جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری مدد کریں۔
کہ آپ بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہوگا. ہماری صرف نیت یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی طرح دین پھیلے. اس لیے آپ سے اہم گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا